بیواؤں کے لیے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، ان کی زندگیاں بدل دی، ان کا فیوچر سنوار دیا۔ نوشہرہ سے ان کا تعلق ہے، سماجی کارکن ہیں آپ سیما بابر۔ مہنگائی کے دور میں جو پریشان بیوہ خواتین حالات سے پریشان ہیں ان کو ٹریننگ دی سو دیٹ وہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں، ان کو ایسا ٹیلنٹ دیا، ان کو ایسا ہنر دیا کہ اس کے بعد وہ آسانی سے اب خود کما سکتی ہیں، گھر کی کفالت کر سکتی ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک نیکی بھی ہے جو کہ شاید اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے، کیونکہ کہتے ہیں کسی کو ایک چیز سکھا دینا جو کہ بعد میں اس کے کام آئے، یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو سیما نے جو کام کیا وہ یقیناً مثال ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس وقت اس نہج پر ہے جہاں پر ایسی خواتین کا معاشرے میں ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو ماحول بنتا جا رہا ہے اس میں گھر کا پہیہ جو ہے وہ صرف ایک شخص نہیں چلا سکتا۔ بالکل، اور میں کل ہی ہماری ٹیم جب بیٹھی ہوئی تھی ہم سارے ڈسکس کر رہے تھے احساس پروگرام کے حوالے سے بھی۔ ٹھیک ہے، احساس پروگرام کا کریڈٹ لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ، جس ہم دیکھتے ہیں اکثر جگہوں پر خواتین لمبی لمبی قطاریں لگا کر وہ پیسے حاصل کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے میں ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے اگر حکومت اس طرح سے سوچے کہ لوگوں کو ہنر دے، وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہو، وہ یونین لیول پر ہو، کہ ان کو ہنر دے تاکہ وہ کما سکیں، بیکاز کب تک حکومت پیسے دے گی، آخر خود کفیل ہونا ہوگا۔ بالکل، دیکھیں میں وہی تو بات کر رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو کہ آپ انسان کے لیے ایک نیکی کر جاتے ہیں اور یہ پھر مرتے دم تک اس کے بعد بھی یہ چیز جاری رہتی ہے۔ سیما کا یہ سفر کب شروع ہوا اور اب تک کتنی خواتین ایسی ہیں جن کی زندگیاں سیما سنوار چکی ہے، جن کے گھر میں ایسا چراغ سیما روشن کر چکی ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک شاید ان کے گھر کو روشن کرے گا۔ سیما ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سیما، گڈ مارننگ۔ مجھے یہ بتائے گا کہ بیوہ خواتین کی ٹریننگ اور روزگار نوشہرہ میں یہ کتنا مشکل تھا؟ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیر، آپ نے مجھے موقع دیا۔ نوشہرہ جو ہے کہ پی کے کا ایک پسماندہ شہر، اس میں ایک گاؤں پیر پیائی سے میرا تعلق ہے، اور 2008 سے 10 تک میں نے قرآن جب ترجمے سے پڑھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے انسان کی دل کی خوشی آپ پہلے حاصل کریں گے۔ تو میں نے اس حوالے سے جب دیکھا تو ہماری گاؤں کی جو عورتیں ہیں یہ بہت ہی پیچھے، بہت ہی پسماندہ، تو ان کو میں نے فوکس کیا، ان پہ کام کرنے کی ٹھان لی کہ اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو الحمدللہ 2011 سے میں نے یہ ٹریننگ سینٹر اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع کیا۔ اچھا، اور فری ٹریننگ، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم دائم رکھے۔ میں ٹریننگ کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی، ایون کہ یہ فارم فلنگ کے لیے جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی میں اپنے ذرائع سے پیدا کرتی ہوں۔ اچھا، تو سٹارٹ میں ذرا مشکل تھی، لوگ مخالف تھے، لوگوں کی ذہن یہ اس چیز کو قبول نہیں کر رہے تھے کہ کوئی فری بھی کوئی کام کرتا ہے۔ بالکل، اور اصل میں میرا مقصد آخرت کو سنوارنا تھا، میرا مقصد اللہ کی رضا تھی، میں اس مقصد پہ چل رہی تھی۔ یہاں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹے چھوٹے فائدوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم ایک بہت بڑی مقصد کے حصول کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو میں نے ان لوگوں کی فری ٹریننگ اور ساتھ قرآن ترجمے سے، تاکہ یہ عورتوں کو سمجھ آئے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس پہ میں نے کام شروع کیا۔ اور الحمدللہ ابھی تک میں نے تقریباً 500-550 عورتیں اچھے طریقے سے ٹرین کی ہیں۔ ایسے ٹریننگ سینٹر یہ نہیں ہے کہ برائے نام کاغذ کا ایک سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا جاتا ہے اور وہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ ٹرین ہو۔ نو، جب تک میرا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، یہ اپنے لیے کچھ کر سکیں۔ اچھا سیما، اپنے بچوں کے لیے ایک چیز مجھے بتائے گا، جو بیج آپ نے بویا، جو چراغ آپ نے روشن کیا، کیا اس ٹریننگ میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ خواتین آگے جا کے دیگر خواتین کے لیے ایسی ہی چیزیں قائم کریں، ایسا ہی ماحول بنائیں کہ آپ نے ایک ٹریننگ سیشن شروع کیا، جو آپ سے ٹریننگ لے رہی ہیں وہ بھی آگے یہی تعلیم دیں؟ الحمدللہ میرے ٹریننگ سینٹر کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں پہ بچیاں صرف ٹرین نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پہ ان کو اس حوالے سے بھی پھر ٹرین کیا جاتا ہے، ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ ٹریننگ دیں۔ ان کو ہیلپر لے لیا جاتا ہے، ان کو ٹرینر لے لیا جاتا ہے، ان کو کٹر کے مواقع دیے جاتے ہیں، ان کو مزید سٹیچنگ کے مواقع دیے جاتے ہیں، تو وہ پوری ماہر ہو کے۔ اور 2-3 لڑکیاں ہماری اب بھی ہمارے گاؤں میں پراپر چھوٹے چھوٹے سینٹر اپنے لیے، اب یہ میرے والا سینٹر وسپر سینٹر جو ہے یہ تو گاؤں کی بھلائی کے لیے، وہ اپنے محلے کی بھلائی کے لیے، اسی سینٹر سے فارغ شدہ
ट्रेनिंग जो जिन्होंने ली होती है वो उनको अपने पास बिठा के छोटे छोटे सेंटर उन्होंने बनाए हुए हैं, जिनको आप कहें कि प्रोडक्शन सेंटर, मतलब वो काम कर रही हैं। और बाकी जो इंडिविजुअली, यानी कोई गली कोई मोहल्ला ऐसे नहीं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर की ट्रेन शुदा खातून बैठ के अपने मोहल्ले को कितनी अच्छी बात है के काम को संभाल रही है। ये कितनी अच्छी बात है, हर गली मोहल्ले में कोई ऐसी खातून मौजूद है जिसने आपके पास ट्रेनिंग ली और अभी वहां पर वो खुद भी कमा रही है और ट्रेनिंग दे भी रही है मुख्तलिफ जगहों पर। फोकस सिर्फ बेवा खवातीन है सीमा साहिबा, या कि कोई भी खातून आपके ट्रेनिंग सेंटर पर आकर सीख सकती है? हमारे सेंटर का जब मैंने स्टार्ट लिया था तो ट्रेनिंग मकसद थी ना, ट्रेनिंग गरीब लोगों को। लेकिन जब मैंने देखा कि मुख्तलिफ लोग, अब ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर सेंटर हो गए, लोगों के एतबार शुरू हो गए, छोटी छोटी चीजें लोग मेरे पास छोड़ जाते हैं कि ये आप तकसीम करें। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बेवाओं की जिंदगी बहुत खराब थी। यहाँ हमारे इस यूसी में 200 बेवाएं हैं तकरीबन, और ये यंग बेवाएं हैं, और इन बेवाओं का तो बहुत बुरा हाल है। इनका घर में कमाने वाला कोई नहीं है। यस, कोई नहीं है। तो मैंने पहले तो इनका सेशन लेती हूँ, इनकी दिमाग को जरा, इनकी सोच को सही करती हूँ कि आपने निकलना है। अब ये जो वक्त आया अल्लाह की तरफ से, अब आपने अपने बच्चों के लिए जीना है। मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर दे के उनमें ये हौसला पैदा करती हूँ कि अब आपने मरने वाले के साथ मरना नहीं, आपने कुछ करना है, कुछ। 1 साल वो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करती है। 1 साल के दौरान उनकी मदद की जाती है, 2000-3000 से लेके 5000 तक मंथली मैं उनको देती हूँ, ताकि वो ज़हनी तौर पे घर से सेटिस्फाइड हो। उनको यहाँ पे ये ट्रेनिंग सीखने की जो चीज़ें होती है वो दी जाती हैं। जब वो भरपूर तरीके से ट्रेनिंग सीख लेती है, वो खुद ब खुद बन जाती है इस सेंटर में। उसमें जो क्वालिटी होती है ना कुछ भी करने की, वो उभर आती है। तो वो सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो ये कि बोलने के काबिल हो जाती है। वो बिल्कुल सही बात है। उन्हें मालूम होता है कि उन्होंने इस माशरे में अब कैसे चलना है, क्योंकि जाहिर है का पता चलता का मालूम हो जाता है। लेकिन सीमा साहिबा मुझे बताइएगा, सिर्फ स्टिचिंग सिखाई जा रही है या और भी कोई हुनर है जो कि सिखाए जा रहे हैं उनको? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिलाई, जो कढ़ाई से हम स्टार्ट लेते हैं अपने कोर्स को। सबसे पहले कढ़ाई हम कुछ सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आपको सुई धागे पकड़ने का पता ना होना, उसके बाद हम कटिंग, ग्राफिंग और स्टिचिंग। इसके अलावा फिर ये बच्चियां जब ट्रेनिंग हासिल कर लेती हैं तो 1-2 साल इधर ही रहती हैं, मतलब जिसकी मर्जी हो, ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपने रहना है। तो वो मज़ीद माहिर बनती है, टेलरिंग की तरफ चली जाती है। काम हम लेते हैं ऑर्डर पे, लोकल लोग हमें देते हैं, या अगर काम ना भी हो तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि इन लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं से मैं काम ढूंढ के लाऊं, तो वो मजीद माहिर बनती हैं। एक ये मरहला होता है इस सेंटर में। एक मरहला ये है कि होम बेस वर्कर, वो औरतें जो घरों में बैठ के ऑलरेडी अपने आबा व अजदाद से उन्होंने कुछ हुनर सीखा होता है, तो उसके लिए एक सेक्शन बनाया हुआ है। हफ्ते में 3 दिन आती हैं, मजीद उनको पॉलिश किया जाता है और उनको काम दिया जाता है। उसमें क्रोचेट है, कुरेशिया का काम है, और उसमें रिबन वर्क है, और जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो काम करती हैं, और वो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है, उसमें हम डिस्प्ले करते हैं उसको, वहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं और फिर वो पैसा इनको मिलता है। मुझे एक बात और बताइएगा सीमा साहिबा, कि जितनी खवातीन आपके पास साइंस सीख कर गईं, कोई किसी जगह पर काम जिसको मिल गया, किसी ने घर में काम शुरू कर दिया, गली मोहल्लों में शुरू कर दिया, रफली या ऑन एवरेज एक खातून आपके पास सीखने के बाद जब गई, मंथली कितना कमा पा रही है वो? अल्हम्दुलिल्लाह एक औरत जो है वो मंथली डेली 400 से 500 वो कमा रही है। डेली वो 400 से 500। जब वो 2 सूट सीती है, यहाँ पे असल में गांव है ना, थोड़ी सी सिलाई बिल्कुल कम है। लेकिन आपको नहीं पता कि मेरे पास ऐसी बेवाएं आती है कि शाम का टाइम होता है, दरवाजा खटखटाते हैं, उनके पास रोटी के पैसे नहीं होती, रोटी सिर्फ सूखी रोटी के पैसे नहीं होते, तो उनके लिए 400-500 रुपए दिन के काफी है, बहुत है। वो सब्जी ले लेती हैं, वो फ्रूट लेती हैं। बेवाओं का जब रोज़ा होता है तो वो कहती हैं कि अपने बेटे छोटे छोटे जब जवान होते हैं, वो हुनर कुछ सीख रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे एक सेब ला दो, मैंने सेब से आज रोज़ा अफ्तार करना है। तो ये कितने अफसोस की बात है ना हमारे माशरे के लिए। और इस वक्त वो औरत 300-400-500 कमा रही है,
تو وہ آپ سوچیں اس کے لیے وہ گھر کی ایک اہم فرد بن جاتی ہے. بالکل بالکل ایسا وہ ہی ہے. اپنے ہاں اپنی باقی گھر والوں کے لیے بھی کام آتی ہے. مطلب وہ اتنی اہم فرد بن جاتی ہے پھر اس ٹریننگ کے بعد. اچھا سیما صاحبہ ایک اور چیز مجھے بتائے گا, جو سفر آپ نے شروع کیا, خدا کرے یہ اسی طرح سے رواں دواں رہے, اس سفر میں جو مشکلات آئیں پلیز ذرا ان کا بھی ذکر کیجیے گا. جی میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو تھوڑا سا قرآن ترجمے کے ساتھ بھی پڑھاتی تھی اور ساتھ یہ فری ٹریننگ دیتی تھی. تو ہمارے گاؤں کی مسجدوں میں میرے نام کے پرچے چھپے اور وہاں مردوں کو بتایا گیا کہ اس سینٹر میں آپ بچیوں کو نہ بھیجیں, ایسے نہ ہو کہ یہ یہودیوں کی کوئی سازش ہو. اچھا یہودیوں کی کوئی ایجنٹ آئی ہے یہاں پہ سینٹر میں آ کے لوگ میرے قرآن جو ترجمہ تھا اس کو چیک کرتے تھے. بڑے بڑے مفتی آئے تھے پشاور سے, انہوں نے چیک کیا تھا کہ آپ کیا پڑھا رہی ہیں. جب وہ لوگ یہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ آگ اور پانی اکٹھا کر کے چلا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اس طرح کی مشکلات اعلان ہوئے تھے مختلف. ابھی بھی مشکلات ہیں کیونکہ اپنے لوگوں میں اپنے گاؤں میں کام کرنا, آپ کو پتہ ہے کہ باہر آپ کام کرتی ہیں تو اتنا پوچھ گچھ نہیں ہوتا. اپنے لوگ آپ کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے کوئی مدد آئی اور اس نے کہاں دی. تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی یہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. میں تو اللہ کے ڈر سے یہ کام کر رہی ہوں. آپ تو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں سیما صاحبہ, لیکن اب کیا حالات بہتر ہوئے ہیں یا ابھی بھی آپ کو اس ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوشہرہ میں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اب الحمدللہ میرا گاؤں نہیں پورے ڈسٹرکٹ کو مجھ پہ فخر ہے. کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کئی بیواؤں کی زندگی سنواری ہے, انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے, اب وہ خود کماتی ہیں. بہت شکریہ سیما صاحبہ ساتھ موجود تھیں, آپ بہت اچھا کر رہی ہیں اور صرف اچھی نیت ہے آپ کی, یہ سب سے اچھی بات ہے. بڑھتے ہیں آگے. ہم نے آنکھوں کی حفاظت سے متعلق ایک سیگمنٹ ریکارڈ کیا تھا چند روز پہلے.